الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في القرآن المجيد: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال تعالى في القرآن المجيد: فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا. معزز سامعین حاضرین الجمعہ، ہر قسم تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی لائق و زیبہ ہیں، جو ہم سب کا خالق و مالک، ہم سب کا پالنہار ہے، اور ہم سب کے بے شمار گناہوں معصیتوں کے باوجود بھی اللہ کی رحمتیں، اللہ کی شفقتیں ہم پر نشاور رہتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بعدہ بے شمار ان گنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً آخری رہبر، آخری رہنما، جن کے قلب اطہر پر رب العالمین نے قرآن جیسے عظیم الشان کتاب کا نزول فرمایا۔ درود و سلام ذات مبارکہ پر، جن کو رب کائنات نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ذات مبارکہ پر، جن کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ذات مبارکہ پر، جن کو رب العالمین نے امام الانبیاء خاتم النبیین جسے خطابات عطا فرمائے، جن کا نام اسم گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ، اللہ مبارک علیہ۔ حضرات، آپ سبھی بخوبی جانتے ہیں کہ 2 جمعہ سے مسلسل قرض کے احکام، اس کے مسائل، قرض دینے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ بہت ساری تفصیلی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں۔ حضرات، قرض کی فضیلت اسلام کے اندر بہت زیادہ آئی ہوئی ہے۔ قرض وہ کسی ایک فرد سے لیا جائے یا کسی مخصوص کمپنی کے ذریعے قرض کا لین دین معاملہ کیا جائے، یا بینک کے ذریعے قرض کا معاملہ لین دین کیا جائے اور اس پر مزید اضافہ کیا جائے۔ سب سے پہلے قرض کی تعریف سمجھتے ہیں۔ قرض کی تعریف میں بیان کی جاتی ہے: کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، ہر وہ قرض جس پر اضافی مال لیا جائے، اضافی مال اصول کیا جائے، فہو ربا، وہ سود کہلاتا ہے، اور سود حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں بھی فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ۔ حضرات، انشاءاللہ آج کے خطبہ میں جن عنصر پر گفتگو کی جائے گی وہ ہے بینک کے ذریعے
लिया गया कर्ज, इंस्टॉलमेंट EMI के जरिए कोई सामान लिया जाए, उसकी किस्तों पर अदायगी के मसाइल आपके सामने इंशाल्लाह रखे जाएंगे। हजरत, अल्लाह ताला ने हर इंसान को रिज़्क़ हलाल खाने की और कमाने की अल्लाह ताला ने तरगीब दी है। कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ताला खुद फरमाता है, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा। यकीनन अल्लाह पाक है और पाकीज़ा चीजों को अल्लाह पसंद करता है। व इन्नल्लाह अमरा बिल मुमिनीन, और अल्लाह ताला ने मुमिनीन को वही हुक्म दिया, बिमा उरसिला मुरसलीन, जो अल्लाह ताला ने पैगंबरों को हुक्म दिया। पैगंबरों को अल्लाह ताला ने किस बात का हुक्म दिया था? अल्लाह ताला ने पैगंबरों को हुक्म दिया था, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह ताला ने पैगंबरों से इस बात का हुक्म दिया था कि तो आप लोग, ऐ पैगंबरों, आप रिज़्क़ हलाल खाएं और अल्लाह ताला के लिए अमल सालेह करते रहें। और यही हुक्म अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल का अल्लाह ताला ने ईमान वालों को भी दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों, पाकीज़ा रिज़्क़ खाया करो जो हमने तुम्हें रोजी अता फरमाई है। कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ हलाल की इतनी ज्यादा अहमियत बताई है, जो हुक्म अल्लाह ताला ने पैगंबरों को दिया था वही हुक्म अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को भी दिया। तो इससे क्या मालूम है कि रिज़्क़ हलाल बहुत ही जरूरी है कि इंसान रिज़्क़ हलाल खाए और रिज़्क़ हलाल कमाए, क्योंकि एक इंसान की इबादत की बेस फाउंडेशन ही रिज़्क़ हलाल पर मुनहसिर है, पाकीज़ा रोजी पर मुनहसिर है। अगर रोजी हलाल नहीं है, पाकीज़ा नहीं है, तो इबादत भी अल्लाह ताला के काबिल कबूल नहीं होती है। इबादत भी अल्लाह ताला के कबूल नहीं की जाती है अगर रिज़्क़ पाकीज़ा नहीं। इसलिए सबसे पहले अपने रिज़्क़ को पाकीज़ा करें, अपने रिज़्क़ को पाक करें। आज माशरे में लोग जैसे फर्दन एक दूसरे से कर्जा लेते हैं, अगर वो कर्जा नहीं वापस कर रहे हैं, मार रहे हैं, ये हराम है। हड़प कर जाते हैं या झूठी कस्में खा करके और कर्जे लेने से मुकर जाते हैं, इनकार कर देते कि मैंने कर्जा लिया ही नहीं, तुम्हारा मेरे को कोई पैसा है ही नहीं, वहां भी हराम। फर्द किसी इंसान से कर्जा लेकर के ना देना, यह भी हराम। और कर्जा दे दें फिर कर्जे के ऊपर इजाफी रकम लेना, यह भी हराम। आज माशरे में कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को पैसा बांटते हैं, कर्जा देते हैं और फिर एक मुद्दत मुतय्यन करते हैं, फिर उस मुद्दत के बाद से वो लोग उस पर इंटरेस्ट और सूद समेत वसूल करते हैं और वही रोजी खुद भी खा रहे हैं, अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। हराम है, ऐसी कमाई हराम है। मैंने पिछले जुमे में बात जिक्र की थी कि कर्जा माल कमाने का जरिया नहीं, कर्जा माल को बढ़ाने का वसीला नहीं। इसलिए कर्जा एहसान होता है, मुस्लिम भाई पर एहसान होता है। और अगर कोई कर्जा दे करके उससे माल कमा रहा है तो सूद कमा रहा है, हराम कमा रहा है, जिसके क्या क्या वाइदे हैं इंशाल्लाह अभी मैं आगे जिक्र करूंगा। यह होता है फर्दन किसी से कर्जा लेना। अब आया अगर कोई इंसान बैंक से कर्जा ले, मतलब बैंक से कर्जा लेकर के लोग घर खरीद रहे और सूद समेत भर रहे हैं, सूद देने वाले आप हो रहे, क्या वही है वो मैं आपको सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह। फिर बैंक से लोन लेते और उसके जरिए अपने दीगर जरूरियात, अपने काम और जो और चीजें हैं उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, ये भी हराम है, जायज नहीं। क्योंकि बैंक क्या है, सुनिए आप ये समझिए। इटली जबान में एक लफ्ज है बांकू, उससे माखूज है बैंक, जिसके माने होते हैं डेस्क और टेबल के। जमाने कदीम में लोग बड़ी बड़ी जगहों पर जहां ज्यादा आबादी होती है बैठ जाया करते थे, टेबल लगाकर लोगों से बोलते अपनी अमानतें मेरे पास जमा करो। और फिर बैंक की बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में अकाउंट, फिर जो लोग जमा करते हैं उसको डिपॉजिट कहते हैं। फिर इसकी भी कई एक अकसाम है, करंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है,
फिक्स्ड अकाउंट है, इसमें भी कई एक चीजें हैं। करंट अकाउंट जो बैंक में जमा किया जाता है, आमतौर पर बैंक इस पर आपको इंटरेस्ट नहीं देता है, इस पर आपको बैंक सूद नहीं देता है। आप जब चाहें अपना पैसा बैंक से करंट अकाउंट के जरिए आप निकाल सकते हैं। एक होता है सेविंग अकाउंट, ये वो अकाउंट होता है जिसमें कुछ पाबंदियां होती हैं, जिस पाबंदियों के तहत आप ही पैसा निकाल सकते हैं, बकिया उससे कोई पैसा निकाल नहीं सकता। और सेविंग अकाउंट पे बैंक अच्छा खासा आपको उस पर इंटरेस्ट और सूद देता है। एक होता है फिक्स अकाउंट, वो ऐसे अकाउंट होता है मुद्दत लिमिटेशन होती है उसके अंदर, 5 साल 10 साल 8 साल आप पैसा निकाल ही नहीं सकते। एग्रीमेंट होता है, बाकायदा पेपर बनते हैं, आप पैसा बैंक से नहीं निकाल सकते। फिक्स अकाउंट होता है, और हाँ उस पर जो बैंक सूद देता है वो बहुत ज्यादा देता है, अच्छा खासा सूद, 15% तक 12% तक की बैंक उसको सूद देता है। 5-10 साल में तुम्हारी रकम डबल टिबल हो जाएगी। और गांव देहातों में चीज चल रही है कि बेटी पैदा होती है और पैसा जमा करा दिया जाता है और डबल टिबल होता रहता है। ये हराम है, ये हराम है, यही सूद के जिम्न में आएगा। तो बैंक के रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो चीजें सूदी लेन देन और कारोबार पर मुहासिर है, इसलिए इससे मना किया गया है। सूदी लेन देन से, सूदी कारोबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इससे मना फरमाया कि एक इंसान अपने जिस्म में रिज़्क़ हलाल खाए, भले थोड़ा हो, लेकिन कोशिश करे कि उसके जिस्म के अंदर पाकीज़ा रोज़ी जाए, रिज़्क़ हलाल जाए। उसके असरात तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे बच्चे के ऊपर, तुम्हारे जहन के ऊपर, तुम्हारे कारोबार के ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से नूरानी फिजा तुम्हारे अंदर पैदा कर देंगे। तो बैंक से जो इंसान कर्जा लेता है और फिर उस पर वो इंटरेस्ट दे रहा है, तो मतलब कि वो खुद सूद दे रहा है। लेना भी सूद हराम, देना भी हराम। ऐसे समझिए कि शराब खुद पी रहे ये भी हराम, पिला रहे ये भी हराम। दोनों पर, शराबी पर भी लानत है और सूद खाने वाले पर भी, खिलाने वाले पर भी, इस पर भी लानत की गई है। हदीस में आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह। हजरत कुछ और किस्में हैं जिसके अंदर इंसान जाने अनजाने में और सूद दे बैठता है। उसमें से है किस्तों पर कोई सामान खरीदना, जिसको ईएमआई कहा जाता है। अरबी जबान में इसको बलउत तखसीस इला अजल कहा जाता है, जिसको इंस्टॉलमेंट भी कहते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें दो सूरतें हैं। कोई सामान है वो आप नगद ले रहे हैं तो उसकी वही कीमत है, उधार ले रहे हैं, किस्तों पर ले रहे हैं तब भी उसकी वही कीमत है। मसलन मैं आपसे कहूं कि एक मोबाइल है जो कि 20,000 रुपए का है, आप नकद अगर इसको खरीद रहे हैं, परचेस कर रहे हैं तो आपको 20,000 का मिलेगा। और अगर आप किस्तों में इंस्टॉलमेंट के जरिए आप इसकी कीमत अदा करना चाहेंगे, यानी हर महीने आप 2-2 हजार देते रहें, तो 10 महीने में आपका ये 20,000 इंस्टॉलमेंट अदा हो जाएगा किस्तों में, आपका ये मोबाइल आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से भी किस्तों में भी सामान लिया जा सकता है, उधार में भी सामान लिया जा सकता है, साबित भी है। लेकिन चंद एक इसके लिए शर्तें हैं, चंद एक इसके लिए शर्तें हैं। मसलन अगर आप कोई चीज उधार ले रहे हैं तो उसमें ये शर्त होनी चाहिए कि जो डील फिक्स हुई है, जो किस्त फिक्स हुई है, मुतय्यना मुद्दत के बाद उस माल में इजाफा नहीं किया जाएगा, उस माल में इजाफा नहीं किया जाएगा। मतलब मैंने कहा 20,000 का है, आप एग्री हो गए, डील पक्की हो गई। अब उसके बाद जो फला तारीख आई, मुद्दत आई, हम अगर उसके अंदर वो किस्त न भर पाए और फिर वो सामने वाला बोल रहा है कि हमें उस पर मजीद इजाफा करके दिया जाए, अब ये किस्तों का जो कारोबार है ये जायज नहीं होगा। बात समझ में आ रही? वक्त मुतय्यना के बाद में अगर कोई मजीद इजाफा करता है माल के अंदर तो फिर वो किस्तों का सामान लेना देना जायज नहीं होगा। बकिया किस्तों पर, इंस्टॉलमेंट पर सामान आप ले सकते हैं, दे सकते हैं, उधार ले सकते हैं, दे सकते हैं। साबित है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से गल्ला लिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास कोई सामान गिरवी रख दिया
اور پھر اس کا پیسہ دھیرے دھیرے ادا کر دیا اور اس کا سامان اللہ کے نبی نے پھر اپنی زرہ واپس لے لی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھی، ان کو آزاد کرایا اور جس سے آزاد کرایا اس کو 9 اوقیہ چاندی انسٹالمنٹ میں قسطوں پر ایک ایک کر کے اس کو ادا کیا اور بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرا جائے. تو قسطوں میں سامان لیا جا سکتا ہے، لیکن شرط ہے، پہلی شرط یہ ہے قسطوں میں انسٹالمنٹ پہ جو سامان لیا جا رہا ہے وہ سونا اور چاندی نہیں ہونا چاہیے، کرنسی نہیں ہونا چاہیے. یعنی سونا اور چاندی اور کرنسی آپ قسطوں میں پرچیز نہیں کر سکتے. یعنی یوں نہیں کر سکتے کہ جائیں سونار کو ایڈوانس پیسہ دے کر کے آ جائیں پھر بعد میں سونا لے، یہ بھی جائز نہیں. یا پھر سونا لے کر کے آ جائیں پھر انسٹالمنٹ میں قسطوں میں پیسہ دیتے رہے، یہ بھی جائز نہیں. اسی طریقے سے چاندی ہے، اسی طریقے سے کرنسی ہے. آپ پیسے کے ذریعے ریال یا اور کوئی کرنسی آپ چینج کر رہے ہیں تو ایک مجلس ہونی چاہیے، یدن بیدن، ہینڈ ٹو ہینڈ آپ سونا چاندی خریدیں گے. اس میں ڈیلے نہیں کیا جا سکتا ہے، سونا چاندی میں ڈیلے نہیں کر سکتے کہ سونا ابھی لے لیں اور پیسے 2 دن بعد دیں گے، یہ جائز نہیں. چاندی ابھی لے لیں 2 دن بعد پیسے دیں گے. عورتیں کیا کرتی اس معاملے میں کہ ڈی سی جمع کرتی رہتی ہیں اور سونا لے لیتی ہیں اور وہ قسطوں میں پیسہ ادا کرتی ہیں، اس طریقے سے جائز نہیں. اسی طریقے سے پرانا سونا آپ لے کر کے گئے ہیں، مان لیجیے 100 گرام آپ کے پاس سونا لے کر کے گئے ہیں، سونار سے کہہ رہے ہیں کہ یہ سونا 100 گرام ہے اور ہمیں اچھا سونا دے دیجیے، بنا کر کے دے دیجیے. تو سونار کیا کہتا ہے کہ ہم اس کا کم کر کے آپ کا لیں گے اور پھر کم کر کے دیں گے. تو کمی زیادتی بھی جائز نہیں. آپ جتنا لے کے گئے سونار کو چاہیے کہ اتنا تول کر کے وزن کر کے برابر دے گا، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے. تو پہلی شرط یہ قسطوں میں سامان آپ لے سکتے ہیں، لیکن سونا چاندی کرنسی قسطوں میں آپ پرچیز نہیں کر سکتے. دوسری شرط یہ ہے قسطوں میں کوئی سامان لینے کی، وہ شرط یہ ہے کہ انسان 0 EMI، جس کو نو کاسٹ EMI بولتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ نقد میں اور ادھار میں دونوں میں قیمت رقم برابر رہے گی. اب اگر کوئی انسان 20,000 کا موبائل، جیسے کہ میں نے مثال دی 20,000 کا موبائل ہے، میں آپ سے کہوں کہ 2,000 ہر ماہ دیتے رہنا اور 10 مہینے میں آپ کی قسط ادا ہو جائے گی، 10 مہینے میں آپ کی قسط ادا ہو جائے گی، موبائل آپ کا ہو جائے گا. لیکن 10 مہینے کے بیچ میں کوئی قسط آپ نے مس کر دیا، اب وہ 0 EMI والے جو بولتے ہیں کہ آپ نے جو مس کر دیا ہے اس کے اوپر آپ کو پینالٹی لگے گی، آپ کو ایکسٹرا چارج لگے گا، آپ کو ایکسٹرا فیس لگے گی. تب یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. آپ جو ڈیل لاک ہوئی ہے، جو ڈیل کنفرم ہوئی ہے، جو ڈیل فائنل ہوئی ہے، اسی ڈیل کے تحت اگر 0 EMI والے پیسہ لیتے ہیں تب تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی جائز 0 EMI پر جتنے کاروبار ہو رہے ہیں وہ جائز قرار نہیں دیے جائیں گے. اس شرط پر اگر وہ پیسہ اضافہ کر رہے ہیں اور ابھی جتنی کمپنیز ہیں سب کی سب وہ کہتے ہیں 0 EMI ہے، لیکن ان کے پیپر جو آپ فل کریں گے اس میں یہ شرط موجود رہتی ہے کہ اگر آپ قسط نہیں بھر پائیں گے، آپ تاریخ سے ڈیلے کریں گے، تب آپ کو ایکسٹرا چارج دینا پڑے گا، آپ کو ایکسٹرا فیس پینالٹی آپ کو لگے گی. اس طور پر وہ بھی جائز نہیں ہوگا. تو شرط یہ ہے کہ جو ڈیل فکس ہو گئی ہے، جو فائنل ہو گئی، اس پر پھر کسی اور اضافی رقم کا اضافہ نہ کیا جائے، اتنی ہی رقم دی جائے گی تب تو ٹھیک ہوگا، ورنہ 0 EMI کے ذریعے جو کاروبار ہو رہے ہیں وہ جائز نہیں ٹھہرائیں گے. تیسری شرط یہ ہے کہ بائے اور سیلر کے درمیان جو کانٹریکٹ ہو رہا ہے، جو لین دین، بائے مطلب خرید و فروخت جو ہو رہی ہے، بیچنے والے کے درمیان لینے والے کے درمیان جو خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس میں بینک انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے، بینک انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. بیچنے والے خریدنے والے کے درمیان کانٹیکٹ اور معاملہ ہونا چاہیے. کیوں؟ جب بینک بیچ میں آئے گا، مان لیجئے ایکچوئل موبائل 90,000 کا ہے، اب بینک جب بیچ میں آتا ہے، بینک کیا کرتا ہے وہ 90,000 یکمشت کمپنی والوں کو دے دیتا ہے، پھر تم سے بینک 1 لاکھ روپے وصول کرتا ہے.
اب یہ 10,000 جو آپ دے رہے ہیں یہ سود کے ضمن میں آئے گا جو کہ حرام ہے. تو تیسری شرط یہ ہے قسطوں میں آپ سامان لے سکتے ہیں لیکن بیچ میں بینک انوالومنٹ تھرڈ پارٹی کی طرح بینک نہیں آنا چاہیے. اگر بینک آ جائے گا تو آپ کو سود میں ملوث کر دے گا. چوتھی شرط یہ ہے کہ جو انسان خرید و فروخت کر رہا ہے, جو انسان جو چیز بیچ رہا ہے, نقد میں مثال کے طور پر 1,000, ادھار میں وہ 1,500 کا سامان دے رہا, تو متفقہ علماء کرام کا یہ فیصلہ ہے اور فتاوی موجود ہے کہ ڈیل ہوتے وقت جو قیمت متعین کی گئی ہے اس متعین قیمت سے پھر بعد میں اضافہ اگر نہیں کیا جا رہا ہے تب تو جائز ہے, اور اگر اضافہ کیا جائے گا مزید ایکسٹرا رقم بھی جائے گی, جیسے قرضے میں ہوتا ہے 10,000 قرضہ دیے ہیں 2 مہینے کے بعد دو گے تو 11,000 12,000 لے, تو یہ 11,000 1,000 2,000 ہو رہا ہے, یہ سود میں آئے گا. تو اس طریقے سے سود لینا اور دینا دونوں حرام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سواء, کہ سود کھانے والا, سود کھلانے والا, سود لکھنے والا, سود پر گواہ بننے والا, اللہ کی اس پر لعنت ہے. سودی معاملات کرنے والے تو اللہ کی لعنت ہے. وقالہم سواء, اور سب کی سب یہ گناہ میں برابر ہیں, سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. اور جو سودی لین دین کرتے ہیں, سودی معاملات کرتے ہیں, وہ لوگ کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے نکلیں گے پاگل, دیوانے اور مجنون کی حالت میں لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. اللہ قرآن فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. جو لوگ سود کھاتے ہیں, سودی لین دین معاملات کرتے ہیں, وہ لوگ قیامت کے دن اس طریقے سے اپنی قبروں سے نکلیں گے جسے شیطان نے انہیں چھو کر کے خرتی بنا دی, انہیں پاگل دیوانے ہوں گے. لوگ دور سے دیکھیں گے, پہچان جائیں گے یہ سود خور جا رہا ہے, یہ سود کھاتا تھا, سود کھلاتا تھا, سودی لین دین معاملات کرتا تھا. اور یہ سزا اس لیے انہیں دی جائے گی کہ وہ لوگ دنیا میں کہتے تھے سود بھی کاروبار کی طرح تجارت ہے, حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو, بزنس کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. سود مٹنے والا ہے, سود سے اللہ تعالیٰ برکتوں کو ختم کر دیتا ہے اور صدقے کو, بزنس کو, تجارت کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. اور جو لوگ سودی لین دین سے معاملات سے باز نہیں آتے, اللہ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اللہ اس کے رسول پہ جنگ کرنے کے لیے, وار کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہر کوئی اللہ پہ جنگ کر سکتا ہے, بخار تو برداشت نہیں ہوتا ہے, جب بیماری آ جائے برداشت نہیں ہوتی, جنگ اللہ سے کون کرے گا. تو جو لوگ سودی لین دین کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, نہیں چھوڑ رہے ہیں, سود کھائے جا رہے ہیں, ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہا ہے, ایسے لوگوں سے, اور سخت ترین وعیدیں ہیں. اسی طریقے سے کئی ایک اور نازک مسئلے ہیں جو کہ ہمارے معاشرے میں رائج ہوتے جا رہے ہیں. وہ ہے لائف انشورنس, ہیلتھ انشورنس. لائف انشورنس کیا ہے کہ بیمہ کمپنی, انشورنس کمپنی آپ کے پاس آتی ہے اور پھر وہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اگر جو مدت ہے 5 سال 3 سال جو ان کی کمپنی کی مدت ہوتی ہے, اس کے درمیان اگر آپ مر جاتے, 3 سال کی مدت میں اگر آپ مر جاتے ہیں تو میری کمپنی سے آپ بیمہ کرا لیں گے اور ہر منتھلی انسٹالمنٹ آپ بھرتے رہیں گے. پھر جب آپ مریں گے تو سود سمیت آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے گھر والوں کو دے دیا جائے گا. اور اگر آپ نہیں مرے, تو جو ڈیل ہوتی تھی, مدت ہوتی ہے, وہ مدت ختم, بیمہ ختم ہو جاتا, سارا پیسہ کمپنی والوں کا ہو جاتا ہے. اگر مر رہے تو سود سمیت وہ لوگ دے رہے ہیں, اور اگر بیمہ جو متعین وقت ہوتا ہے 3 سال 5 سال میں آپ نہیں مرے, ڈیل ختم, بیمہ ختم, سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے. تو لائف انشورنس یہ بھی جوئے کی طرح ہے, جوئے کی طرح ہے, اور جوئے کی بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے, تو لائف انشورنس کرانا بھی جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے. ہیلتھ کمپنی والے آتے ہیں, بیمہ کمپنی والے, وہ لوگ کیا کہتے ہیں
کہ آپ مہینہ مہینہ اتنا انسٹالمنٹ، آپ اتنا فیس، اتنا چارج میری کمپنی کو آپ دیتے رہے. اگر آپ بیمار ہو جائیں گے تو آپ کا علاج میری کمپنی فری نہیں کرے گی. اگر نہیں بیمار ہوئے تو جو مدت متعین فکس ہوتی ہے، مدت ختم بیمہ ختم، اور پھر نئے سرے سے جیسے نیا ایڈمیشن ہوتا ہے، نئے سرے سے بیمہ کمپنی میں سے پھر وہ نئے دستاویز ہوں گے، نئے کاغذات بنیں گے، پھر نیا بیمہ شروع ہوگا. تو ہیلتھ انشورنس جو لوگ کراتے ہیں وہ بھی بہتر نہیں ہے اور درست نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. دعا کے ذریعے، اسکاف کے ذریعے اپنی حفاظت کی پیارے نبی نے دعائیں بتائی، وہ دعا پڑھیں، صبح شام کے اسکار پڑھیں، فرض نماز کے بعد کے اسکار پڑھیں، اللہ سے دعا کریں اور اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مغلق بڑی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے گا. اس طریقے سے ہیلتھ انشورنس کرانا یہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. اور لائف انشورنس جو لوگ کراتے ہیں، زندگی کا بیمہ، وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. ہاں جائز گنجائش جہاں رکھی گئی وہ یہ ہے کہ جو لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں روڈ پر، 4 ویلر ہے اور جو بڑی گاڑیاں چلاتے ہیں، ان کے لیے علماء کرام نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ ابھی کیوں کی کہ ابھی اگر آپ کار کا یا بڑی گاڑی کا آپ انشورنس نہیں کرائیں گے تو روڈ پر آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا، وہ اگر مجبوری ہے تو اضطراری کیفیت میں گاڑی وغیرہ کا بیمہ کرا سکتے ہیں. اور بعض علماء نے یہاں تک کی فتوے دیے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی، تھوڑا باریکی مسئلہ ہے، آخری بات کر کے بات ختم کرتے ہیں، کسی مسلمان کے ایسے علاقے میں دکان ہے جہاں اس کو خطرہ ہے، کہ جہاں اس کو ان لوگوں سے خطرہ ہے، ہاں نون دال واو میم سین لام میم کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. اور ایسے واقع ابھی علی گڑھ میں اور جے پور میں اور بہت سارے راجستھان میں بھی ایسے واقعات ہیں کہ مسلم شاپ کو، مسلم دکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا، پوری مارکیٹ مسلمانوں کی ختم کر دی، پلان کرایا گیا. ایسے اگر خدشات ہیں، ایسی جگہ آپ کی شاپ ہے تو اس مقام پر آپ اپنی دکان کا بھی ایسے حالات اگر ہیں تب آپ بیمہ کرا سکتے ہیں. گنجائش رکھی گئی، اس کو آپ اجازت جائز نہیں سمجھنا، گنجائش رکھے اگر ایسے حالات ہیں کہ وہاں ایسا حالات بن سکتے ہیں تو وہاں بھی آپ اپنے سامان کا بیمہ یا دکان کا بیمہ کرا سکتے ہیں. وہاں یہی پروسیس رہتا ہے بیمہ کمپنی والوں کا کہ آپ میری کمپنی ہے، آپ میری کمپنی کو اتنا پیسہ منتھلی آپ جمع کرتے رہے، آپ کی دکان کو کوئی لاس لگے گا، آپ کی کمپنی کو، کارخانے کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، کوئی خطرہ پیش آ جائے گا تو میری کمپنی اس کا تحفظ کرے گی. بیمہ کے معنی ہوتا ہی تحفظ کرنا، خطرات سے بچانا. تو میں آپ کو جو خطرات آئیں گے، جو حادثہ ہوگا، اس کی بھرپائی میں کر دوں گا بیمہ کمپنی. تو ایسے حالات اگر ایسے جگہ پر یا ایسے مقام پر آپ کی شاپ ہے یا دکان ہے تو وہاں کچھ گنجائش علماء کرام کے فتاوے کے نظر رکھی گئی، ورنہ پوری طریقے سے بیمہ اور جو مقامات پر جو کرائے جاتے ہیں وہ بیمہ جائز اور درست نہیں ہے. ہاں گاڑی وغیرہ اگر کوئی خرید رہا ہے اس کے لیے بھی کرا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق فرمائے اور حرام کاموں سے، سودی لین دین سے، سودی معاملات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچنے کی توفیق فرمائے اور جو نازک مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق فرما. یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان ہے اللہ ان کے پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہیں، قرضدار ہیں، اللہ ان کی ادائیگی کا بہترین سے بہترین انتظام انسلام فرما دیجیے. یا اللہ جو تیرے بندے رزق حلال کے لیے محنت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یا اللہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ ان کی روزی میں، ان کی تجارت میں، ان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا. یا اللہ اہل غزہ پر رحم فرما. یا اللہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی فرصت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور انہیں پھر سے اسٹیبلشڈ اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما. یا اللہ ہم گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں جب زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو، ایمان پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم من الذکر الحکیم.